بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہم آپ سے بیان کرتے ہیں کربلا کی ایک تلخ حقیقت جو آپ اکثر سنتے بھی رہتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کا دور حکومت چل رہا تھا، تو ان کو یہ مشورہ دیا گیا ایک صحابی رسول کی طرف سے کہ جناب اپنا کوئی جانشین مقرر کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی وفات کے بعد مسلمانوں کے درمیان دوبارہ خانہ جنگی شروع نہ ہو جائے۔ تو حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو جانشین مقرر کیا۔ اس میں آپ یہ ان کی غلطی تصور کر سکتے ہیں یا پھر آپ ان کی رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں، مگر آپ ان کی نیت پر شک نہیں کر سکتے کہ حضرت امیر معاویہ نے نیتاً ایسا کیا ہوگا۔ ان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، آپ ان کی رائے سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، اور ہاں ان کے فیصلے سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ جب انہوں نے یزید کو اپنا جانشین مقرر کیا تو 5 لوگوں نے ان کی حکومت کا انکار کیا۔ یہ 5 لوگ بہت اہم ہیں۔ ان 5 لوگوں میں حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر بھی ہیں، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر بھی ہیں، اور حضرت زبیر کے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ بن عباس، اور حضرت حسین ابن علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے۔ جب انہوں نے یزید کی حکومت کا انکار کیا تو حضرت امیر معاویہ کی طرف سے ان پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ڈالا گیا، اور نہ ہی ان کو ملک بدر کیا گیا، نہ ہی کوئی خانہ جنگی ان کے خلاف شروع کی گئی۔ اب حضرت امیر معاویہ کی وفات پا گئی، اور ان 5 میں سے حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر بھی وفات پا گئے تھے۔ باقی 4 لوگ بچے۔ ادھر یزید تخت نشین ہوا، ان 4 میں سے 2 کا اختلاف ہوا، 2 ایک طرف ہو گئے اور 2 ایک طرف ہو گئے۔ عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر، یہ دونوں ایک طرف ہو گئے کہ ان کی حکومت کو تسلیم کر لیا جائے اور ان کے خلاف کوئی خانہ جنگی شروع نہ کی جائے۔ اور حضرت ابن زبیر، عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا نہیں جی ان کی حکومت کے خلاف جائیں گے، ہم ان کے خلاف جو ہے وہ اپنی تاریخ چلائیں گے۔ اب ان دونوں میں اختلاف ہوا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اختلاف ہوا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ جی ہم اپنا یہیں سے شروع کرتے ہیں، مکہ اور مدینہ جہاں سے ہم مقیم ہیں وہیں سے ہم جو ہے یہ ان کے خلاف جاتے ہیں اور اپنی تحریک کا آغاز کرتے ہیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم وہاں کوفہ جائیں، تو کوفیوں کی طرف سے بھی خطوط آ رہے تھے کہ سرکار آپ آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو آپ نے وہاں پر جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ کوفہ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کا یہ قائم مقام صدر رہا تھا۔ تو آپ نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کا حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ تو مسلم بن عقیل نے وہاں جا کر حالات کا جائزہ لیا تو وہاں پر کوفیوں نے ان سے دھوکہ کیا اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ جب آپ راستے میں تھے تو آپ کو اس بات کا علم ہوا کہ کوفیوں نے جو ہے وہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا ہے، تو آپ نے واپسی کا ارادہ کیا، مگر
مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے کہا کہ نہیں جی ہم اپنے باپ کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ تو اس طرح کربلا کا واقعہ پیش ہوا۔ ان 5 لوگوں میں سے کس طرح وہ پہلے 2 تقسیم ہوئے، پھر 2 میں اختلاف ہوا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کربلا میں امتحان لیا گیا، اور یہ ایک تاریخی رقم ہوئی جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرخرو ہوئے۔